جب سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے بیسکلی یہ بیان دیا گیا تھا تو میں نے اسی وقت اپنے ایک جگہ پہ کامنٹ کرتے ہوئے میں نے بات کہی تھی کہ جناب یہ ایک دوسری ٹرک کی بتی ہے. یہ بیسکلی مقصد صرف یہی ہے کہ جناب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کسی طرح گزار لیا جائے, کیونکہ اگر آپ کو اس سے پہلے یاد ہو کہ مختلف دھرنے دیے جا رہے تھے, احتجاج کیے جا رہے تھے اور مختلف قسم کے الٹیمیٹمز جو ہے وہ دیے جا رہے تھے, اس کا ہوا کچھ نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر اس وقت دھرنا دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے بھی, اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہوئی تھی, تو حالات جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت سینسٹیو تھے. لیکن اس کے بعد ایک دم اعلان یہ سامنے آیا کہ جناب تمام دھرنے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی جو بیماری ہے اس کو لے کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بریک تھرو ہو گیا ہے اور اس لیے ان دھرنوں کی ضرورت نہیں. لیکن کارکن اس وقت بہت ناراض تھے کہ جناب ہماری طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا جاتا, تو اس وقت اس عمران خان رہائی فورس کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا تھا. لیکن جیسے اس فورس کا اعلان کیا گیا تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ کی جانب سے اعتراضات آگے تھے کہ جناب یہ فورس کا لفظ جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بہت بڑا ہرڈل تھا, دوسرا میرے خیال میں ان کو خود بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس کا ہونا کچھ نہیں ہے, یہ فورس بنانے سے ہونا کچھ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد جو ہے میرے خیال میں اس وقت پوری دنیا کی تمام تر نظریں جو ہیں صرف ایک ہی فورس کی طرف ہیں, جو اس وقت ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو فورسز وہاں پہ لڑ رہی ہیں تمام تر نظریں جو ہیں وہ اسی طرف ہیں. سو میرے خیال میں عمران خان رہائی فورس کی طرف جو ہے وہ نہ کسی کا دھیان گیا, نہ کسی نے پوچھا کہ جناب وہ فورس بنی کب, اس کا ہوا کیا, اس کی بھرتیاں کب ہوئیں, اس نے حلف کب اٹھانا ہے. میرے خیال میں وہ صرف ایک ٹرک کی بتی تھی اور وہیں پہ ختم ہو گیا سب کچھ. مزمل بھائی آپ ایگری کرتے ہیں جو بات یہاں پر ہوئی, آپ کا نقطہ نظر سے بالکل فرق ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رہائی فورس کے کسی ایکشن کے نتیجے میں, رہائی فورس کی کسی عوامی احتجاج کے نتیجے میں, رہائی فورس کی کسی اسلام آباد کی چڑھائی کے نتیجے میں, رہائی فورس کے کسی اڈیالہ پر چڑھائی کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے رہائی فورس کا آئیڈیا عمران خان کی رہائی کا آئیڈیا نہیں ہے, بلکہ یہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھنے کا آئیڈیا ہے. کیونکہ اگر رہائی فورس ایکٹیو ہوتی ہے تو میرے خیال میں ان کے جیل میں دن کم نہیں ہوں گے, بڑھ جائیں گے. اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس نے بھی رہائی فورس کا آئیڈیا بنایا ہے وہ چاہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل سے رہا نہ ہوں بلکہ جیل میں ہی رہیں. اچھا, ایک فریز جو ٹرک کی بتی بڑا مشہور ہوا اور یہ اس طرح کو میں نے ذاتی طور پر بہت استعمال کیا سیاسی تجزیے کے اندر, اس لیے کیونکہ ٹرک کی بتی رہی ہے عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کے لیے حاضر, حکومت ہمیشہ انہیں ایک لالی پاپ دیتی رہی ہے, ٹرک کی بتی دکھاتی رہی کہ آپ یہ کر لیجئے تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لیجئے تو یہ ہو جائے گا, ہوا کچھ بھی نہیں. لیکن کیا اب آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی آ رہی ہے منصور علی خان صاحب, یا ایک دفعہ پھر وہی حکومتی لالی پاپ دیا جائے گا تحریک انصاف کو اور پھر وہ بعد میں کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ تو پھر ہاتھ کر دیا ہے حکومت نے, یہ کرتے دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایلیمنٹ آف سنسیئرٹی اس گورنمنٹ کے اندر ہے کہ وہ بات چیت کرے یا گفتگو کرے, سیاسی ڈائلاگ کرے؟ منیب بھائی میرے خیال میں پالیٹکس نام ہی اس چیز کا ہے کہ کارکنوں کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ آپ دیتے رہیں, ورنہ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ سست ہو جائیں گے. تو یہاں پہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ میرے خیال میں تو سمجھتا ہوں شاید ان سے بہتر یہ کام کوئی نہیں جانتا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے کرتے رہتے ہیں ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ, چلو جی اب یہ کرتے ہیں, چلو جی اب وہ کرتے ہیں, اب رجسٹریشن ہوں گی, اب بھرتیاں ہوں گی. اور مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ جب ایکچولی اعلان کیا گیا تھا تو مطلب ایک مزاحیہ طور کے اوپر یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جناب اس کے اندر کیا عہدے بھی بنائے جائیں گے, مطلب کوئی کیپٹن, میجر, کرنل, بریگیڈیئر, کوئی اس طرح بھی بنایا جائے گا اسپورٹس کے اندر. تو بیسکلی اٹ واز جسٹ این ایکٹیویٹی کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر بزی رہیں, سوچ بچار کرتے رہیں کہ لو جناب فورس بن گئی ہے, اب ہم اکٹھے ہو کے جائیں گے, اڈیالہ جیل جائیں گے. میں ایکچولی ان کے ایک دو یوٹیوبرس کے بارے میں بھی بات سن رہا تھا تو کہا جناب ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی, اور اس میں سے ایک تو اس حد تک آگے چلا گیا تھا کہ ان کو سیڑھی پہ چڑھنا سکھایا جائے گا کہ سیڑھی لگا کے جیل کی دیواریں پھلانگنی کس طرح ہے. مطلب یہ بچکانہ قسم کی باتیں ہیں, میرے خیال میں انریلسٹک قسم کی باتیں ہیں. لیکن ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا جو ہے وہ ایک آرٹ ہوتا ہے, پالیٹکس کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور میرے خیال میں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا یہ سب کچھ کر کے. مدن صاحب آپ اس کے حوالے سے سر کیا